محترم جناب اقبال صاحب کینیا، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا. آپ نے یہ پوچھا کہ غسل کب واجب ہوتا. دیکھیے اس کی چند قسمیں. ایک تو یہ کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تو صحبت کرے تو ظاہر ہے کہ غسل واجب ہو جائے گا، یا یہ کہ ہاتھ سے کوئی ایسا فعل کرے کہ جس سے منی باہر نکل جائے کوٹ کر تو بھی غسل واجب ہو جائے گا، یا یہ کہ جب وہ احتلام کی صورت ہو تب بھی غسل واجب ہو جائے. اپنی بیوی سے مجامعت اس طریقے سے کرے کہ مرد کی شرمگاہ کا اگلا حصہ اگر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، جس کو حشفہ کہتے، اس دخول پر بھی گویا اس پر غسل واجب ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں غسل جب واجب ہو جائے تو اس کے فرائض یہ ہیں کہ وہ اچھی طریقے سے کلی کرے کہ منہ میں اور دہن میں دانتوں میں کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ جس سے پانی پہنچنے میں مانے. پھر اس کے بعد ناک میں اچھی طریقے سے پانی چڑھائے اور ناک کی غلاظت کو سن کے اور اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرے، اور پھر پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہائے کہ کوئی بھی حصہ بدن کا پانی سے محروم نہ رہے. یعنی کان میں اچھی طریقے سے پانی جائے، پیشاب اور پاخانے کی جگہ اچھی طریقے سے پانی جائے، ناک میں اچھی طریقے سے پانی جائے. خواتین اگر ہیں تو وہ کانوں میں جو ان کے سوراخ ہیں وہاں پانی جائے، ناک میں اگر نت ہے تو وہ پانی جائے. اسی طریقے سے اپنے سینے کو اٹھا کر نیچے پانی بہائیں، بغل میں پانی بہائیں، اور پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہائیں کہ کوئی ذرہ برابر بال اور تل کے برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے. تو غسل کے یہ 3 فرض ہیں، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی حصہ بدن کا خشک نہ رہے.